وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کی تفسیر کے ضمن میں آج اس کا چوتھا بیان ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ ہر ڈائریکشن سے اس کو کور کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ تمام جہانوں کے اندر، بھلے وہ جنات کا جہان ہے، وہ ملائکہ کا جہان ہے، وہ انسانوں کا جہان ہے، حیوانات، نباتات، سب کا ہم نے ہر چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو آج اس سلسلے میں چوتھا بیان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عالم ما سوائے اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیجئے، جس میں انبیاء اور ملائکہ بھی سب داخل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر رحمت اور نعمت ہوئے، اور وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار عالی مدار سے بہرہ مند اور فیض یاب ہیں۔ اسی لیے جو اولیاء کاملین ہیں یا علماء کرام ہیں، انہوں نے اس کے اندر بڑی تصریحیں وہ فرماتے ہیں کہ ازل سے لے کر ابد تک، ارض و سما اور اولا و آخرت میں، دین ہو یا دنیا میں، روح ہو یا جسم میں، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، بہت زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، جو نعمت اور دولت کسی کو بھی ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹے گی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور مومنین پر بالخصوص کمال مہربان ہیں۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ مومنوں پر تو خاص ان کی مہربانی اور رؤوف الرحیم ہے، ان کا مشقت میں پڑنا ان پر گرائیں، وہ ان کی بھلائیوں پر حریص ہیں، جیسے کہ پچھلے بیان میں بھی میں نے یہ آیہ کریمہ آپ کو سنائی تھی سورہ توبہ کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں، نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ یعنی اور ہر جگہ آپ کی رحمت، ہر جگہ آپ کی رحمت، مگر مسلمانوں پر تو خاص آپ کی رحمت کا ظہور اور نزول ہوا۔ تو تاجدار دو جہاں، آپ نبیوں کے لیے بھی رحمت، آپ رسولوں کے لیے بھی رحمت، آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت، آپ دین میں بھی رحمت بن کر تشریف لائے، اور دنیا میں بھی آپ رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، انسانوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، مومنوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، کافروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ یہ میرے پچھلے بیان میں یا اس سے پچھلے بیان میں گزر چکا ہے۔ حیوانات کے لیے آپ رحمت، نباتات کے لیے آپ رحمت، اور جمادات کے لیے آپ رحمت، یہ بھی میرے پچھلے بیانات میں گزر چکا ہے۔ اگر وہ ان ایپیسوڈز کو اسی آیت کے تحت آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی کہ جنات کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں، حیوانات کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں، نباتات کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں، جمادات کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے آپ کیسے رحمت ہیں، اور پھر صرف مکلف نہیں، مسلمانوں کے لیے بلکہ کافروں کے لیے بھی آپ کیسے رحمت ہیں۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا، وہ بھلے کافر ہے، اس کے لیے بھی آپ کی رحمت عام ہے۔ مومن کے لیے تو مومن کے لیے یہ ایک علیحدہ بات ہے، مومن کے لیے آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں، اور مومن کے لیے آپ آخرت میں بھی رحمت ہیں، اور جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے آپ جن سے
دنیا میں رحمتیں، کیونکہ آپ کی بدولت اس کا جو دنیا کا عذاب تھا، اس کی بھی ڈیٹیل پہلے پیچھے گزر چکی ہے، آپ کی بدولت وہ کافر کا جو دنیا کا عذاب تھا اس سے مؤخر کر دیا گیا، اور یعنی کہ جیسے کہ پہلی قوموں کو زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، ایک عذاب آتا تھا، یا ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھیں، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب آتا تھا، یا ان کو نیست و نابود جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا تھا، تو اکھاڑ دینے کا عذاب، اب یہ عذاب کافروں کے اوپر سے بھی آپ کی برکت سے اٹھا لیے گئے، تو آپ کافروں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتیں۔ اچھا، ویسے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اور انبیاء رحمتیں، لیکن اللہ کے حبیب عین رحمتیں اور سراپا رحمتیں، سراپا رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام رسول رحمتیں، تمام انبیاء رحمتیں، مثلا آپ یہاں مگر حضور سراپا رحمتیں، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں آپ ذرا فرق دیکھ لیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور اپنے حبیب کے حق میں اللہ نے کیا قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تو تفسیر روح البیان والے جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی رحمت میں بڑا عظیم فرق ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت ہونے کا بیان کیا تو ہونے کو حرف من کی قید کے ساتھ ذکر فرمایا، اور یہ حرف کسی چیز کا بعض حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو آپ پر ایمان لائے، کیونکہ من کے ساتھ، من کی قید کے ساتھ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت کے ذکر کو ارشاد فرمایا، اور یہ حرف کسی چیز کا بعض حصہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے رحمتیں جو صرف ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو آپ پر ایمان لائے، ان لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہے جو آپ پر ایمان نہیں لائے، اور اس کتاب اور شریعت کی پیروی کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور اس کتاب اور شریعت کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے، اور ان کی رحمت کا یہ سلسلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت کا یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک چلا، آپ کے تشریف آوری تک چلا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو گیا، اور جب آپ کا دین منسوخ ہو گیا تو آپ کا اپنی امت پر آپ کا رحمت ہونا بھی منقطع ہو گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آپ اس وقت تک رحمت ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ جو آپ پر ایمان لایا اور اس کتاب اور شریعت کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے، اور ان کی رحمت کا یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر ان کا دین منسوخ ہو گیا، اور آپ کا دین منسوخ ہونے کی وجہ سے آپ کا اپنی امت پر آپ کا رحمت ہونا بھی منقطع ہو گیا، جبکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ابھی تفسیر روح البیان کے اندر لکھا گیا، جبکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطلق طور پر تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا بیان فرمایا ہے، اسی وجہ سے آپ کا دین منسوخ نہیں ہوگا، اور آخرت میں ساری مخلوق، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ یہ تفسیر روح البیان والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کا جو فرق بیان کیا ہے کہ ان دونوں کی رحمت میں وہ فرماتے ہیں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت کو من سے اللہ تعالیٰ نے اس پر قید لگا دی کہ جو کسی چیز کے بعض حصے کو بیان کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کا دین کبھی منسوخ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو دین منسوخ ہو گیا جب آپ تشریف لے آئے، تو ان کا رحمت ہونا بھی منقطع ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ آپ نبیوں کے لیے بھی رحمت، آپ رسولوں کے لیے بھی رحمت، آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت، آپ دین میں بھی رحمت، آپ دنیا میں بھی رحمت، آپ جنات کے لیے بھی رحمت، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت، پھر انسانوں میں مسلمانوں کے لیے بھی رحمت اور کافروں کے لیے بھی رحمت، پھر آپ حیوانات کے لیے رحمت، آپ نباتات کے لیے رحمت، آپ جمادات کے لیے رحمت۔ الغرض اس عالم میں اور عالمین میں جتنے جہانوں میں جتنی چیزیں داخل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں، سب کے لیے رحمت ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔